بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک شخص تھا، متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس کا صرف ایک بیٹا تھا۔ جب اس کا مرنے کا وقت قریب آیا تو اس کی وراثت میں صرف ایک بچیا تھی۔ اس نے سوچا میں مر گیا، بچہ چھوٹا ہے، تو کوئی میری وراثت پر قبضہ نہ کر لے۔ اس نے اپنی بچیا کو لیا اور جنگل میں ایک درخت کے قریب چھوڑ دیا اور کہا اے اللہ کریم، میں اسے تیری امان میں چھوڑ رہا ہوں، تیری حفاظت میں چھوڑ رہا ہوں۔ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو پھر یہ میری امانت اسے واپس لوٹا دینا۔ اس کے بعد وہ مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد وہ بیٹا، اس کا بچہ جب بڑا ہوا تو وہ بچہ بڑا نیک، متقی اور پرہیزگار اور اپنی والدہ کا فرما بردار تھا۔ رات کو اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ اور دن کو وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں چلا جاتا اور ان لکڑیوں کو بازار میں بیچتا۔ جتنے کی وہ بکتی ان کے بھی 3 حصے کرتا۔ ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا، ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کرتا اور ایک حصہ اپنی والدہ کی خدمت میں پیش کرتا۔ تو ایک دن اس کی والدہ نے کہا اے میرے بیٹے، کب تک یہ غربت کی زندگی بسر کرے گا؟ تیرے باپ نے تیرے لیے ایک بچیا جنگل میں چھوڑی تھی، وہ اب بڑی ہو چکی تھی، تو جا اسے لے آ۔ بیٹا کہنے لگا اماں جان، میں اسے کیسے پہچانوں گا؟ تو اس نے اس بچیا کی نشانی بتائی کہ وہ پیلے زرد رنگ کی ہے اور اس طرح چمکتی ہے، اس طرح روشن ہوتی ہے جیسے کوئی چیز سورج کی روشنی سے چمکتی ہے، اور جب تو جائے تو اسے آواز دینا اے اللہ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے رب، جو میرے والد نے آپ کے پاس امانت چھوڑی وہ مجھے مل جائے، وہ امانت میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جوان جب جنگل میں جاتا ہے اور جا کر یہی صدا لگاتا ہے اے ابراہیم، اے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے رب، میری امانت مجھے واپس عطا کیجیے، اتنے میں وہ بچیا زہر ہوتی ہے اور یہ جوان اس بچیا کو لے کر اپنے گھر آتا ہے اور اپنی والدہ کے پاس آتا ہے، اور والدہ کہتی ہے میرے بیٹے، بازار میں منڈی میں اس کی قیمت 3 درہم ہے، لیکن جب تو بیچنے لگے تو مجھ سے مشورہ ضرور کر لینا۔ تو بزرگوں دوستوں، وہ بیٹا جب بازار میں بیچنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتہ ایک انسانی شکل میں آتا اور اسے آ کر کہتا ہے کہ اے جوان، یہ بچیا میں تم سے خریدتا ہوں، 3 دینار دیتا ہوں، مجھے دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی والدہ سے مشورہ کر لوں۔ اس نے کہا والدہ سے مشورہ نہ کرو، میں آپ کو 6 دینار دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں مشورہ ضرور کروں گا۔ اس نے کہا 12 دینار دیتا ہوں، مشورہ نہ کر۔ اس نے کہا چاہے دنیا کی ساری دولت بھی دے دے تو میں اپنی والدہ سے مشورہ ضرور کروں گا۔ تو اس نے کہا اپنی اس گائے کو اپنے گھر لے جا، اس گائے کو بنی اسرائیل کو ضرورت پڑے گی اس گائے کو۔ تو جب وہ گائے آپ سے لینے کے لیے آئے تو ان کی قیمت یہ مانگنا کہ مجھے اس گائے کی کھال سونے سے بھر دو، پھر میں یہ گائے تمہیں دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ تو وہ جوان گائے لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی والدہ کو سارا واقعہ سنایا۔ تو والدہ نے کہا گائے باندھ دو۔ تو کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیل کا ایک شخص جسے 2 چچا کے بیٹوں نے قتل کر دیا، اس کا نام عامل تھا، قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو جنگل میں ڈال دیا۔ لوگوں نے اس کے قاتل کو ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی لیکن قاتل نہ ملا۔ تو وہ لوگ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہمیں ان کا قاتل نہیں مل رہا، آپ بتائیے ان کا قاتل کون ہے؟ تو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ اے پیارے کلیم، آپ انہیں کہیں کہ گائے ذبح کریں، اس کا گوشت اس مقتول کو ماریں، وہ زندہ ہو جائے گا، وہ بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اگر وہ لوگ کوئی گائے خرید کر اس کا گوشت اس کو مارتے وہ زندہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے کہا اللہ کہ نبی وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کس طرح کا ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گائے کی پوری تفصیل سورہ بقرہ میں فرما دی۔ تو اسی سورت کا نام بھی بقرہ رکھا، اور بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، یعنی اس سورت کے اندر، سورت بقرہ کے اندر اس گائے کا تفصیل سے ذکر ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کیسی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گائے کی نشانیاں بتا دی،
کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہو، نہ زیادہ بڑی ہو، نہ عمر کی چھوٹی ہو، نہ اس سے پانی نکالا گیا ہو، نہ ہل پر جویا گیا ہو۔ یعنی تمام کی تمام نشانیاں بنی اسرائیل کے اس جوان کی گائے کی تھی۔ تو وہ لوگ اس کے پاس آئے اور گائے خریدنے کا مطالبہ کیا، تو اس جوان نے کہا کہ میری ایک شرط ہے کہ اگر میری گائے کی کھال کو سونے سے بھر دو پھر میں اپنی گائے فروخت کروں گا۔ تو ان لوگوں نے ان کی شرط قبول کر لی اور وہ گائے خرید لی، اور اس گائے کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت اس مردے کو مارا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور جیسے ہی زندہ ہوا تو اس نے اپنے قاتلوں کا نام بتایا کہ مجھے چچا کے بیٹوں نے قتل کیا، اور یہ بتانے کے بعد پھر وہ دوبارہ مر گیا۔ تو ان دونوں کو، چچا کے بیٹوں کو قصاص میں قتل کیا گیا، اور بنی اسرائیل کے اس جوان کو اس گائے کی کھال میں سونا بھر کر دے دیا گیا۔ تو بزرگوں دوستو، اس پورے واقعے کو سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کا نام بقرہ اس گائے کے نام پر رکھا گیا۔ تو اسے یہ پتا چلا کہ جو شخص اپنی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مال و دولت سے نواز دیتا ہے، اور اس کی ساری زندگی اچھے طریقے سے گزر جاتی ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے اس شخص کی، اس جوان کی، جو غریب تھا، لکڑیاں بیچ کر گزارا کرتا تھا، تو اللہ نے والدہ کی خدمت کی وجہ سے اس کو اتنا کچھ عطا کیا کہ اب ساری زندگی اس سے آرام سے بسر ہوگی۔